بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم رب زدنی علما. میرے دوستو اور میرے عزیز ترین ساتھیوں، آج کی اس پر رونق بزم میں میں اپنی گفتگو کا آغاز چند ٹھوس تاریخی حقائق و دلائل کی بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں. میری گفتگو کا محور ہے تقوی کی اہمیت. میرے بھائیو، یہ لفظ تقوی ہم بار بار سنتے ہیں. اکثر علماء اکرام بھی اپنی تقریروں میں اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، تقوی. لیکن تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی کیا تقاضے ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. تقوی نام ہے اللہ رب العالمین کے خوف کا. تقوی نام ہے اللہ رب العالمین کے ڈر کا. جب اللہ رب العالمین کا کوئی مومن بندہ گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا ارادہ کرتا ہے اور اچانک کوئی غیبی طاقت ہے جو اسے گناہ کرنے سے روک دیتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے اس تنہائی میں کیے جانے والے گناہ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اسے خیال آتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے گناہوں پر ناظر ہے، نظر رکھے ہوئے ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ گناہ کرنے سے رک جاتا ہے. تو گناہ کرنے سے رک جانے کا نام تقوی ہے میرے بھائی. تقوی نام ہے اللہ رب العالمین کے خوف کا، اللہ رب العالمین کے ڈر کا. میرے بھائیو، اگر تقوی کی مزید وضاحت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال سے ہو جاتی ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ اے ابی، کیا تمہیں معلوم ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اختصار کے ساتھ جواب دیا کہ اے عمر، کیا آپ کا کبھی کسی خاردار جھاڑیوں کے بیچ سے گزر ہوا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہاں ہوا ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ کیسے گزرتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے کسی خاردار جھاڑیوں کے بیچ سے گزرنا ہوتا ہے تو میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنی آستینوں کو اوپر چڑھا لیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا میرے دامن میں الجھ کر اسے تار تار کر دے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے. میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، یہاں پر گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. ہر جگہ برائی، ہر جگہ بے حیائی، نت نئے انداز میں
باہیں پھیلا کر ہمارا سواگت کرتی ہے اور ہمیں انہی برائی اور بے حیائی سے نکل کر اپنے آپ کو صاف و شفاف بنا کر اس دنیا سے جانے کا نام تقویٰ ہے میرے بھائیو۔ اگر ایک مومن کے دل میں مرنے سے پہلے اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا شخص جو بہت زیادہ گنہگار تھا، جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو جلا ڈالنا، جب میں جل جاؤں پوری طریقے سے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے تو میری ہڈیوں کو باریک پیس لینا اور ایک تیز و تند ہوا کا انتظار کرنا، اس میں اڑا دینا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دریا میں بہا دینا۔ رشتہ دار ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین راکھ کو یکجا کرتا ہے، اسے دوبارہ پیدا بناتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے رب العالمین تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے کیا ایسا، کہ مجھے یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اعمال پکڑنے پر آ جائے تو مجھے ایسی سزا دے گا جیسی سزا اس نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ میرے بھائی وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص ایک کفن چور تھا۔ تو میرے بھائی یہ تقویٰ نام ہے اللہ رب العالمین کے ڈر کا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا کر دی تھی، وہ یوسف علیہ السلام کہ جو مصر کے بازار میں جن کا سودا ہوتا ہے وہ بیچے جاتے ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک وہاں کی شہزادی جو ہے زلیخا ان کے اوپر فرشتہ ہو جاتی ہے، اور ایک دن کمرے میں اکیلے پا کر کہتی ہے کیا یوسف میں تیار ہوں۔ یوسف علیہ السلام تیار ہو جاتی۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتی تو رب کی دلیل کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار پر لکھا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ دیکھا کہ دیوار پر لکھا ہے اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ، اللہ تعالیٰ ہر عمل پر ناظر ہے، نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام کھڑے ہیں اور کہہ رہے کہ بیٹا یہ کیا ہے، منہ میں انگلی دبائے ہوئے کہہ رہے تھے۔ تو یہ خیال آتے ہی یوسف علیہ السلام کے دل کو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا اور وہ فوراً جو ہے بھاگے، زنا کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو میرے بھائیو یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا اللہ رب العالمین کا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحرا میں کھانا تناول فرما رہے ہیں، وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوتا ہے۔ چرواہے کو دیکھ کر انہیں اس چرواہے کو کھانا پیش کیا۔ چرواہا کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کہتے کہ اتنی شدت کی گرمی ہے، یہ شخص جو ہے بکری چرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو سوچا کہ لاؤ اس کے تقوی کا امتحان لے لیا جائے۔
تو उससे कहा कि तुम जो हो एक बकरी हमें बेच दो। वो कहता है कि ये जो बकरी है ये मेरी नहीं है, मैं इस बकरी का मालिक नहीं हूं। तो कहा कि अपने मालिक से जाकर कह देना कि एक बकरी जो है उसको भेड़िया खा गया, तुम हमें बेच दो, इसके बदले में हम तुम्हें गोश्त भी देंगे और साथ में पैसा भी देंगे। वो कहता है कि नहीं, वो कहता है कि अल्लाह कहां है। फिर ये जुमला सुनते ही अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो ये जुमला दोहराते जाते अल्लाह कहां है। और फिर मदीना पहुंचकर उस चरवाहे के मालिक को ढूंढा और उस चरवाहे को खरीद कर और बकरी को खरीद कर उसे आजाद कर दिया और चरवाहे से कहा कि तेरे एक जुमले ने आज तुझे आजाद कर दिया है, जा तुझे अल्लाह ताला इसी तरह से जहन्नम की आंख से आजाद करे। मेरे भाइयों, ये तकवा था, ये परहेजगारी थी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ था। देखिए कि अल्लाह ताला ने उस चरवाहे की रोजी को कुशादा कर दिया तकवे की वजह से, परहेजगारी की वजह से। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़। कि अगर ये बस्ती वाले ईमान ले आते, तक़वा इख्तियार कर लेते, तो अल्लाह ताला जमीन और आसमान के खजाने उन पर खोल देता। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े ताजिर कैसे बन गए, क्या वजह थी, कौन से उसूल है आपके। तो उन्होंने कहा कि कुछ और लोग भी हों तो उन्हें भी जमा कर लो, बुला लो, ताकि मेरा उसूल वो भी जान ले। आज हम नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि आज हम लाशरीक रहना चाहते हैं अपनी तिजारत में, अपने तिजारत का मामला, अपने तिजारत का रास्ता हम किसी को बतलाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि और लोगों को भी बुला लो ताकि वो मेरी तिजारत का राज जान ले, मेरी तरक्की का राज जान ले। तो कहा कि मैं 3 चीजों को अपनाता हूं। सबसे पहले कि जब मैं तिजारत करता हूं तो तिजारत के खातिर कभी मैंने फर्ज नमाज जमात के साथ नहीं छोड़ी। सबसे पहला उसूल। दूसरा उसूल क्या बतलाया? दूसरा उसूल ये बतलाया कि मैंने कभी भी जो है झूठ नहीं बोला अपनी तिजारत में। सुन्नत समझकर तिजारत करता हूं, अमानतदारी के साथ तिजारत करता हूं। आज जितना बड़ा झूठा शख्स होगा उतना बड़ा ताजिर कहलाएगा। और फिर तीसरा जो उसूल बतलाया उन्होंने कि मैंने कभी लालच नहीं की, अपने माल को कभी मैंने 3 दिन से ज्यादा नहीं रखा। 1000 ऊंट खरीदा, उसी दाम में बेच दिया जिस दाम में उन्होंने खरीदा था। लेकिन कहा कि रस्सी मैं उतारूंगा। रस्सी उतारा, तमाम रस्सियों को 1-1 दिरहम में बेचा और 1000 दिरहम उन्होंने मुनाफा कमाया। मेरे भाइयों, ये था तरक्की का राज। क्या तुम तक़वा इख्तियार कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर जाओ, तुम्हारी इक्तिसादी जिंदगी सुधर जाएगी, तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी सुधर जाएगी, तुम्हारी समाजी जिंदगी सुधर जाएगी। अगर इस हिंदुस्तान, इस भारत में तक़वा आ जाए तो मेरे भाइयों, भारत की तकदीर भी बदल जाएगी, तस्वीर भी बदल जाएगी। मेरे भाइयों,
عبداللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راتوں میں گشت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں لوگوں کے معاملات کا نگراں بنایا ہوا ہے۔ ایک دروازے پر پہنچتے ہیں، گھر کے اندر سے آواز آتی ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین تو اس سے منع کرتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین کہاں دیکھنے آ رہے ہیں، تو دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری دیکھ کر اس لڑکی کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی بہو بنا دیا۔ آج ہم کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آج اگر ہم کو شادی کے لیے اپنی بہو تلاش کرنا ہے، بیوی تلاش کرنا ہے، داماد تلاش کرنا ہے، تو کیا دیکھتے؟ حسب و نسب، خوبصورتی، یا جو ہے مال و دولت دیکھتے ہیں۔ اور انہیں تینوں چیزوں کے طرف چار چیز کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے اور فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ جب ایک شخص شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو چار چیز دیکھتا ہے۔ مال و دولت دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، حسب و نسب دیکھتا ہے، یا تقوی دیکھتا ہے۔ تو کہا کہ تم تقوی کو فوقیت دو، تقوی دیکھو۔ تقوی دیکھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اے لوگوں، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر فوقیت دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے تو تقوی کی بنیاد پر دی ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر دی ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الناس، کہ ہم نے تمہیں مختلف ذاتوں میں، مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن ہم نے تمہیں فوقیت دی ہے تو تقوی کی بنیاد پر دی ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہم نے تمہیں فوقیت دی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی اور کہا تھا کہ اے بلال، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ ایک دفعہ ابو بکیر کے دو لڑکے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یا رسول اللہ، میری بہن ہے، آپ جو ہے ان کے لیے لڑکا تلاش کیجیے۔ تو کہتے کہ کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ خاموش ہو گئے۔ پھر کہا کہ کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ پھر خاموش۔ پھر کہا کہ کیا تمہیں ایک جنتی پسند ہے؟ میرے بھائی، وہ حبشی غلام تھے، لیکن پھر بھی تقوی کی بنیاد پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص، جو سب سے امیر، سب سے مالدار شخص نے انہیں اپنا داماد بنایا تھا۔ ایسے بے شمار واقعات پڑے ہیں میرے بھائیوں، لیکن وقت نہیں ہے اتنے سارے واقعات بیان کرنے کا، اس لیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ میرے بھائی، اللہ سے ڈرنے کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں،
نبی کی فرما برداری کرے اور مرتے دم تک ہم مسلمان بنے رہے، ایمان پر قائم رہے اور شرک و بدعت کا ڈائنامائٹ کرتے رہے۔ یہ میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ میرے بھائیو ایک واقعہ آپ کو بتلا کر میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کہ اگر ایمان دیکھنا ہے تو عبداللہ ذوالبجادین کا ایمان دیکھو۔ عبداللہ ذوالبجادین جو ایک چرواہے تھے، جو بکریاں چرایا کرتے تھے، جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ قرآن ان کے دل میں اتر گیا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اپنے چچا کے پاس آتے کہتے کہ میرے چچا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چچا کہتا ہے کہ یہ جو تو عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، یہ سارے عیش و آرام میرے دیے ہوئے ہیں، تجھے ان تمام عیش و آرام کو ترک کرنا ہوگا۔ تو ساری چیزیں اتار کر اپنے چچا کو دیتا ہے، آخری میں ایک تہبند بچتی ہے۔ چچا کہتا ہے کہ جو تہبند تو نے باندھا ہوا ہے یہ بھی میرا دیا ہوا ہے، اسے بھی اتار، ورنہ تو اسلام سے باز آ جا، اسلام کا انکار کر دے، دین محمدی کا انکار کر دے تو وہ تہبند بھی اتارتا ہے اور اپنی ماں کے گھر کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب گھر کی طرف بھاگتے ہیں، راستے میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص برہنہ حالت میں جا رہا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ اے عبدالعزیٰ، چونکہ عبدالعزیٰ نام تھا ان کا پہلے، اس لیے کہتے کہ اے عبدالعزیٰ تیری یہ حالت کس نے کی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاذا مومن الان، میں مومن ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا اپنے بیٹی کی یہ حالت کو تو کہتی ہے ماں کہ تیرے سے کیا گناہ ہو گیا ہے جو تیری آج اس طرح کی حالت ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی ماں بھی دروازہ بند کر دیتی ہے۔ عبداللہ ذوالبجادین ماں کو کہتے ہیں کہ اے میری ماں، مجھے جو ہے کوئی چادر دے دے جس سے میں اپنی شرمگاہ کو ڈھانک سکوں۔ ماں چادر لیتی ہے، ان کی طرف پھینکتی ہے، اس چادر کے وہ دو ٹکڑے کرتے، ایک ٹکڑا سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایک ٹکڑے کا وہ تہبند بناتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں۔ اذان بلالی گونجتی ہے، حجرہ عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد جب دیکھتے ہیں عبداللہ ذوالبجادین کو تو انہیں بلاتے ہیں۔ عبداللہ ذوالبجادین سارا معاملہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ذوالبجادین، تم نے ایمان بچا لیا اور اپنا سب کچھ ترک کر دیا تو یہ تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک دفعہ وہ اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹتے ہیں کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب تیری قرآن کی تلاوت سے یہاں نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حجرہ عائشہ سے آواز آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر انہیں مت ڈانٹو، کیونکہ انہوں نے اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ سن 9 ہجری میں جہاد کا اعلان ہوتا ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے۔ عبداللہ ذوالبجادین جہاد پہ جانے کی تمنا ظاہر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے کہ اے رب العالمین، میں کافروں پر عبداللہ ذوالبجادین کا خون حرام کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے کہ میں تو شہید ہونا چاہتا تھا،
اور آپ نے میرا خون کافروں پر حرام کر دیا. تو کہا کہ اے عبداللہ ذوالبجادین، تو جب بھی غزوہ کے ارادے سے نکلے گا اور جس حال میں بھی تیری موت ہوگی تو شہید کہلائے گا. اور میرے بھائیوں، اسی سفر میں بخار کی شدت کی وجہ سے عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کرتے اور پھر عبداللہ ذوالبجادین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، جب عبداللہ ذوالبجادین مدینہ آئے تھے میں راضی تھا عبداللہ ذوالبجادین سے، اے رب العالمین تو بھی راضی ہو جائے. میرے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ میں ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میرے لیے کی ہوتی. تو میرے بھائیو، ساری چیز ان میں سمٹ کر آ گئی. تقوی و پرہیزگاری کی ایک مثال تھے عبداللہ ذوالبجادین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی تقوی و پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرے، ہمارے بچوں میں تقوی پیدا کرے، ہماری آل و اولاد میں تقوی پیدا کرے، ہماری بیویوں میں تقوی پیدا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا